السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران مرکز اور عزیز طلباء، یہ جو سلسلہ جس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ اس مرکز کی ابتدا سے، جب یہ مرکز معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے چند کمروں پر 1980 میں قائم کیا گیا تھا، اس وقت سے جاری و ساری ہے۔ درمیان میں کچھ سال ایسے بھی گزرے ہیں جب ناطق طلبہ کا سالانہ اجلاس کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ہفتہ واری انجمنیں، سالانہ اجلاس، مقابلے، مسابقات، یہ 45 سال سے جاری ہے۔ اور میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا بندوبست کیا تھا، جن لوگوں نے اس کے انتظامات کیے تھے، ان کی ان کاوشوں میں اخلاص یقیناً تھا۔ اسی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ہم ملک ہی میں نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی نادر طلبہ کے ان مسابقات کے اثرات اور اس کے نتائج دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے فاضل سنابلی علماء ہیں جو علمی لحاظ سے مقالات پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، علمی لحاظ سے خطابات پیش کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں، کتابیں لکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مختلف صلاحیتیں ہیں۔ درسیات کے علاوہ آپ کو اضافی نشاطات سے جوڑنے کے لیے نادر طلبہ کا قیام اب سے 45 سال پہلے کیا گیا تھا۔ لیکن اگر جو طالب علم خطابت و تحریر سے، مقالات سے، ان نشاطات سے، یا ہر سال نادر طلبہ کے پلیٹ فارم سے جو نئی نئی چیزیں یہاں پر انتظامیہ کے رائے مشورے سے شروع کی جاتی ہیں، ان چیزوں سے طالب علم اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اس طالب علم کو بنیادی طور سے اپنی نیت اور اس چیز کا قصد کرنے سے پہلے اپنے ارادے اور اپنے عزم اور حوصلے کو صحیح جہت دینی چاہیے۔ بنیادی طور سے ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھار جذبات میں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن شرعی اور اصولی لحاظ سے ان جذبات کو انجام دینے کے لیے شرعی ضوابط کی روشنی میں وہ نقاط اختیار نہیں کر پاتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ کام کاوشوں کے بعد ہمارے ساتھ دنیا تک محدود نہ رہ جائے بلکہ آخرت میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اور مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک بار کوئی خطبہ جمعہ یا کوئی یومیہ درس تھا، والد گرامی رحمت اللہ علیہ اس میں موجود تھے، اور مجھ کو بہت ڈر لگتا تھا ان کے سامنے بولتے ہوئے یا کوئی بات کہتے ہوئے۔ بلکہ مجھ کو یاد ہے، اس سے پہلے دوسرا واقعہ بتا دوں کہ یہاں پر جو پرانی مسجد تھی اس میں مسابقات چل رہے تھے، اور میں اولی متوسطہ کا طالب علم تھا۔ ہمت کر کے میں نے کسی طریقے سے سالانہ اجلاس میں حصہ لیا۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اساتذہ سے معلومات حاصل کی، اور عین اسی وقت جب میری تقریر شروع ہونے والی تھی، غالباً 3 یا 3.5 منٹ کا وقت تھا، وہ آ کر کے پیچھے بیٹھ گئے، اور مجھ کو دوران تقریر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا، وہ 3 منٹ جو ہے 1 منٹ میں سمٹ کر کے ختم ہو گیا۔ خوف کا یہ عالم تھا۔ یہ خوف جو ہے احترام کی وجہ سے تھا،
بڑوں سے جب آپ علمی استفادہ کرتے ہیں تو ان کا احترام آپ کے دلوں میں باقی رہنا چاہیے۔ تو ایک موقع سے درس کے بعد ان سے جب میری ملاقات ہوئی گھر پر تو انہوں نے کہا کیا تیاری کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے کچھ اچھے طریقے سے کھا لیا تھا، بدہضمی ہوئی اور اس کے بعد طے کر دی۔ کچھ کھایا، بدہضمی ہوئی اور طے کر دی۔ یعنی انسان جب تک کوئی چیز تیاری کرنے میں اصولی اور ایسے ہی شریعت نے اور علماء نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کر کے اس کو اپنی ذات کے لیے یا جن کے سامنے پیش کر رہا ہے ان کے لیے مفید نہیں بنائے گا، جب تک اس کی مثال یہی ہوگی کہ گویا بدہضمی ہوئی اور کوئی بات اس نے جا کر کے الٹ دی، اس کا نہ کوئی اثر ہے، نہ اس کے اندر کوئی تاثیر ہے، نہ اس کے اندر کوئی شیرینی ہے، نہ اس کے اندر کوئی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے طلبہ سے اس موقع سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے لیے ان مواقع کو غنیمت سمجھیں۔ بنیادی طور سے ہمارے طلبہ کو سب سے زیادہ شرعی نصوص اور متون علمیہ کے حفظ پر توجہ دینی چاہیے۔ نادر طلبہ سے اگر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ قرآن و سنت کے دلائل، علماء کے اقوال اور ایسے ہی جو اصطلاحات آتی ہیں ان کی تعریفیں اور علماء نے جو اقوال ذکر کیے ہیں یا صحابہ کرام کی جو شروحات ہیں اس کے متون عربی زبان میں آپ طالب علمی کے دور میں نادر طلبہ کے بہانے سے یاد کر لے جائیں۔ آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں تو بھی آپ کی تقریر کے اندر، آپ کی خطابت کے اندر نصوص کی بھرمار ہو اور نصوص کو مکمل طریقے سے ازبر کر لیں۔ اگر اس ایک مقصد میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر سال اسی نادر طلبہ کے خطابت کے مسابقوں کے نتیجے میں علم کا ایک اچھا ذخیرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے کہ اولا متوسطہ سے لے کر کے ثانیہ عالیہ تک جن موضوعات کا ہم انتخاب کرتے تھے نادر طلبہ کی انجمن کے لیے، اس میں جو عناوین یا اس پر جو نکات تیار کیے جاتے تھے آج بھی وہ فائلوں کے اندر محفوظ ہیں، آج بھی اس کو محفوظ رکھا گیا اور ہم خود اس کو پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں نہ لکھنا آتا تھا، نہ تحریر اچھی تھی، نہ موضوع کے تحت کوئی چیز جمع کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن اس کو دیکھ کر کے ایک عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا یہ جاتا ہے جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارے طلبہ ایک ہی موضوع کو عنوان بدل کر کے ہر 2 ہفتے میں چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مقالات تیار کرنے ہوں تو یہاں سے وہاں سے عبارتیں اٹھا کر کے چوری اور ڈاکہ زنی کر کے ایک جامع مقالہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بھی آسان پسند نہ بنے، ہمیشہ تیاری کے لیے آپ کو 1 منٹ کا خطاب کرنا ہے، 2 منٹ کا کرنا ہے، 3 منٹ کا کرنا ہے یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کرنا ہے، ہمیشہ تیاری سرے سے کتنی بڑی پوزیشن پہ آپ پہنچ جائیں، تیاری میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ آپ کو جمعے کا خطبہ دینا ہے، کوئی درس دینا ہے، آپ اس کے لیے خاکہ 1 ہفتہ پہلے تیار کریں، 15 دن پہلے تیار کریں، 1 مہینہ پہلے تیار کریں، نقاط لکھیں، علماء سے جرح کریں، علماء سے استفسار کریں اور اس میں پختگی حاصل کریں، نصوص کو یاد کریں۔ مجھ کو یاد ہے علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ناحیے سے استاذ بھی تھے، وہ آخری عمر میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں۔ وہ تقریریں جب کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، موتی جھڑ رہے ہیں، انسان ان کی تقریر سنتے سنتے مگن ہو جاتا تھا۔ لیکن کیفیت کیا تھی؟ بڑھاپے تک، بالکل آخری عمر تک اگر تقریر کرنی ہوتی تھی تو بالکل ایک طالب علم کے طریقے سے ایک ڈائری رکھتے تھے، اس میں نوٹ کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ جھوم جھوم کر کے یاد کرتے تھے اور یاد کرنے کے بعد ہی منبر و محراب پر آتے تھے۔ یہ خطابت جو ہے یہ ہمیشہ محنت و جستجو مانگتی ہے۔ جتنا گہرا مطالعہ کر کے آپ آگے بڑھیں گے آپ کی خطابت کا دور اتنا طویل ہوگا
اور صرف عناوین تبدیل کر کے یہاں کی دلیل وہاں کی دلیل یہاں کٹ پیسٹ کر کے اگر آپ کریں گے تو خطابت 2-4 سال میں ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ تلاش کریں گے کہ دلی میں نے فلاں موضوع پر بولا تھا، کاش اب دلی میں دوبارہ نہ بلایا جاتا۔ اب کسی دوسرے شہر کی تلاش کریں گے کہ وہاں پر پول نہیں کھلے گی۔ اس وجہ سے محنت کریں، گہرا مطالعہ کریں، خوب ازبر کریں، الفاظ کو، مرادفات کو یاد کریں، نصوص کو ازبر کریں، نصوص کو یاد کریں، اور پہلے اپنے ہاتھ سے نقاط تیار کر کے ڈائری میں ان تقاریر اور موضوعات کو تیار کر کے اس کا خاکہ بنائیں، خطہ بنائیں، اور اس کے بعد تیاری کے مرحلے میں آئیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ علامہ ابن المبارک، امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول العلم النیہ ثم الاستماع ثم الفہم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ علم کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نیتوں کو صاف کریں۔ انجمن کا شہادہ لینے یا انعامات لینے کی غرض سے اگر آپ تقریر تیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اخلاص موجود نہیں ہے۔ وہ بھی مطلوب ہے کہ آپ کی پوزیشن آئے، لیکن اس سے پہلے یہ مطلوب ہے کہ آپ شرعی موضوعات پر جو کچھ تیار کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور نیتوں کی اصلاح مقصود ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو۔ تو فرمایا اول العلم، علم کی ابتدا کیا ہے؟ علم کی پہلی چیز کیا ہے کہ انسان نیتوں کو درست کر لے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ایسا کیا جانا چاہیے، اور ایسے ہی ثم الاستماع، اور اس کے بعد اس کو سننا۔ آج کے دور میں انسان سننا نہیں چاہتا، دوسرے کی آواز اس کو ایسا لگتا ہے کانٹا بن کر کے بھگا رہی ہے۔ طلبہ انجمن ان کی خود کی ہے، یہاں تقریریں چل رہی ہیں، صدارتی کلمات چل رہے ہیں، حکم حضرات کے تاثرات چل رہے ہیں، اور طلبہ باہر گھومتے ہیں، کینٹین میں گھوم رہے ہیں، استنجا کے بہانے سے باہر گھوم رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ 4 روز 5 روز تک جو اجتماع اور انجمن چلے گی، یہ در حقیقت آپ کے لیے معلومات جمع کرنے کا ایک سامان ہے۔ طلبہ کو یہاں پر ڈائری، کاغذ، قلم لے کر کے بیٹھنا چاہیے۔ کوئی بھی مفید بات سامنے آتی ہے فوراً اشارات نوٹ کریں، یہی آپ کا خزینہ ہے، یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ اس وجہ سے اول العلم النیہ، نیت کو درست کریں، ثم الاستماع، اور اس کے بعد باتوں کو سنیں۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبہ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، سننا جو ہے یہ دوسری بنیاد ہے۔ ثم الفہم، جب آپ سنیں گے تب فہم کا ملکہ پیدا ہوگا، فہم کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ سنیں گے ہی نہیں تو کس چیز میں صلاحیت پیدا کریں گے؟ سوشل میڈیا چلانے میں صلاحیت پیدا کریں گے، باہر کی خرافات میں صلاحیت پیدا کریں گے۔ آج سوشل میڈیا پر کیا بحث چل رہی ہے، فلاں کے بارے میں فلاں نے کیا تبصرہ کیا، اس پر صلاحیتیں ضائع کریں گے۔ اب سب بھول جائیے طالب علمی کے دور میں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، سب بھول جائیے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، صرف تعلیم کے حصول میں توجہ دیجیے، یہی چیز آپ کے لیے فراغت کے بعد کام آنے والی۔ تو تیسری چیز ہے، جب آپ سنیں گے تو اس کا فہم پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ثم الحفظ، جب آپ سننے کے بعد سمجھ لیں گے، فہم پیدا کر لیں گے، جب فہم پیدا ہو جاتا ہے تو چیز کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ بغیر سمجھے ہوئے اگر کوئی چیز آپ رٹ ڈالیں تو ایسی صورت میں بھول جاتی ہے، لیکن سمجھ کر کے کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ یاد رہتی ہے، ازبر ہوتی ہے، ذہن میں باقاعدہ رسوخ اختیار کر لیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ چوتھی چیز سننے کے بعد، نیت کے اخلاص کے بعد، فہم کے بعد، چوتھی چیز ہے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ ثم العمل، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں۔ جب آپ یاد کر لیں تب اس پر عمل کریں، اور عمل کرنا، یاد کرنے کے بعد اس کو عملی تطبیق دینا، یہ بھی انسان کے لیے اس علم میں پختگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
انسان یاد کر لے، سمجھ لے، اخلاص پیدا کر لے، لیکن عمل نہ کرے، عمل نہیں کرے گا تو وہ چیز عملی شکل میں سامنے نہ آنے کے نتیجے میں ذہن سے رخصت ہو جائے گی۔ لہذا ذہن میں ازبر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا ثم النشر، پھر اس کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ، جو ہمارا کلی ہدف ہے۔ یعنی ہم نشر و اشاعت تو کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ فہم پیدا کرتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں۔ آج کے دور میں علماء کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ صرف نشر و اشاعت میں لگے ہیں، عمل ندارت ہے، اخلاص کمزور ہے، فہم بہت کمزور ہے، اور ایسے ہی حفظ کے معاملے میں ناکام ہے۔ لہذا یہ ترتیب جو امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اگرچہ بعض علماء نے ترتیب میں کچھ تقدیم و تاخیر بھی کی ہے، لیکن یہ ترتیب آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ترتیب میں پہلی چیز ہے نیت، دوسری چیز ہے استماع سننا، تیسری چیز ہے فہم، چوتھی چیز ہے حفظ یعنی یاد کرنا، پانچویں چیز ہے عمل کرنا، اور آخری مرحلہ ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ اس وجہ سے نادر طلبہ کے یہ جو اجلاس پورے سال چلتے رہتے ہیں ہفتہ واری انجمن کی شکل میں، جس میں آپ اردو، عربی، ہندی، انگریزی زبانوں میں تقریری اور تحریری مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، ثقافتی پروگرام چلتا ہے جس میں شخصیات کو بلا کر کے آپ استفادہ کرتے ہیں، ارتجالی تقریروں کے مقابلے ہوتے ہیں، کھیل کود کے مقابلے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں نادر طلبہ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ جو چل رہا ہے، اور اب اس کا سالانہ امتحان سے پہلے آخری مرحلہ یہاں پر شروع ہوا ہے آج کے دن، اس کا یہ افتتاحی اجلاس ہے۔ یہ سالانہ اجلاس جو 5 دنوں تک چلے گا، اور آنے والے سنیچر کو اس کا اختتامی پروگرام انشاءاللہ العزیز منعقد ہوگا۔ یہ پورا کا پورا سلسلہ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب کے مطابق آپ لے کر کے چلیں۔ اسی وقت سے جن طلبہ نے مقابلوں میں حصہ لیا ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کریں، سننے کی عادت ڈالیں، اور ایسے ہی فہم پیدا کریں، اس کو یاد کریں، ازبر کریں، اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد نشر و اشاعت کے مرحلے میں پہنچیں۔ یہ مراحل اگر آپ نے طے کر لیے تو آپ ایک کامیاب طالب علم بن کر کے ایک عالم ربانی کی شکل میں یہاں سے فراغت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے نادر طلبہ کے ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر، نادر طلبہ کے جو طلبہ ذمہ داران ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پورے سال کے نشاطات کے بعد انہوں نے علمی انداز کے موضوعات پر ان چیزوں کو منعقد کرنے کا اہتمام کیا، اچھے اچھے موضوعات منتخب کیے گئے، آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس کرنے کا انتظام کیا گیا جو ہتھیار لے کر کے آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنا ہے۔ آپ کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی نشر و اشاعت کرنی ہے، فہم سلف صالحین کا شعور پیدا کرنا ہے، اہل بدعت سے مقابلہ کرنا ہے، منکرات کو منکر کہنا ہے، معروف کو معروف کہنا ہے، اچھائی کو اچھا کہنا ہے، برائی کو برا کہنا ہے، علماء کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے، منکرات کو سمجھنا ہے، باطل افکار کو سمجھنا ہے۔ تقریباً یہ سارے کے سارے موضوعات کہیں نہ کہیں نادر طلبہ کے مختلف زمروں کے اندر سمیٹ لیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں مبارکباد پیش کروں گا نادر طلبہ کے ذمہ داران کو، طلبہ کو، جو بھی ذمہ داری یہاں پر نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو استحکام عطا فرمائے، پوری مستعدی کے ساتھ، پوری محنت و جستجو کے ساتھ آپ لوگوں کو آگے بڑھنے اور نادر طلبہ کے قیام کے مقاصد کو سمجھ کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک عالم ربانی کی حیثیت سے پیش کرنے کی اہلیت پیدا کر کے آگے آنے کی رب کائنات آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔